تلوار رکھ کر کے کہے کہ تو ایمان چھوڑ دے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں بھی گرو و فخروں میں اپنے ایمان پر ڈٹا رہوں گا اور قائم رہوں گا، سختیوں کا مقابلہ کروں گا، لیکن اس سے زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے جب کوئی دولت دے کر کے تجھے حسن کی آڑ میں ایمان خریدنے کی بات کرے، بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تلوار کا ڈر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یہ حسن و دولت کا ڈر زیادہ ہے۔ اکثر اس میں بک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، نوجوان ہو تو ایسا ہو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبداللہ بن حذافہ، ایک ایسے صحابی کا نام میں تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ روم کے ایک بادشاہ نے انہیں قید کر لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا۔ نوجوان ایسا کہ پہاڑوں جیسی سختیاں اندر ہے، عزم اور حوصلہ ایسا کہ طوفانوں کے رخ موڑ دے۔ بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اسے آزاد بھی کروں گا، اس کو اپنے دربار میں بھی شامل کروں گا۔ عبداللہ بن حذافہ سے کہا اے نوجوان، مجھے تیرے جیسے جوان کی ضرورت ہے میری سلطنت کے لیے، تو آجا اپنا دین چھوڑ دے، میرے دین میں آجا اور میری سلطنت میں شامل ہو جا، وزارت کا عہدہ قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذافہ نے ہنس کر کے ٹال دیا، اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا یہ مذاق نہیں کر رہا، اگر تو نے قیمت لگائی میرے پاس آنے کی تو میں آدھی سلطنت دینے کو بھی تیار ہوں۔ محمد عربی کے غلام کو خریدنے کے لیے دنیا آدھی سلطنت دینے کو بھی تیار ہے۔ میاں وہ بیوقوف بادشاہ نہیں ہے، جانتے ہیں محمد عربی کے شعروں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوا تو عبداللہ بن حذافہ نے جواب کیا دیا تھا؟ نوجوانوں کان کھول کر کے سنو، اس صحابی رسول نے کہا تھا بادشاہ تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، تیری پوری سلطنت دے، اس کے بعد ایک اور سلطنت، اس کے بعد ایک اور سلطنت دے، 3 سلطنتیں ہو جانے کے بعد بھی قسم رب ذوالجلال کی پلک جھپکنے کے برابر بھی میں اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، میری پوری زندگی خریدنے کی بات تو دور کی ہے، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت میں اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتا۔ دنیا نے یہ دیکھا تھا یہ عزم اور حوصلہ کہیں پایا جاتا ہے تو تاجدار مدینہ کے مدرسے میں پایا جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پلے ہوئے نوجوانوں کے اندر یہ عزم ہوتا ہے، یہ حوصلہ اور یہ استقلال۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے کہ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، رب تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتارتا۔ تم اگر ایمان کے ساتھ ڈٹے رہ گئے، جمے رہ گئے، ارے یہ آندھیاں ہیں کیا، یہ 4 دن کی ہیں، یہ طوفان ہیں کیا، موسموں کے ہیں، ان کے گزر جانے کے بعد یاد رکھنا چاند کو بھی گہن لگتا ہے لیکن ہمیشہ کا نہیں ہوتا۔ چاند سے جب گہن چھٹ جاتا ہے تو چاند اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر چمکتا ہے۔ مجھے احساس ہے امت مصطفیٰ کی اس جماعت پر گہن ضرور لگا ہے، ظالموں کی نظر ضرور لگی ہے، لیکن یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، اندھیرا ہونے کے بعد صبح ہوتی ضرور ہے، اس تاریکی کے بعد اجالا آتا ضرور ہے۔ نروس نہ ہو، نا امید نہ ہو، ان حالات کو دیکھ کر پشیمان نہ ہو میرے عزیزوں، پھر میں اگر کہوں تو بات بری ہو جائے گی۔ یہ سارے حالات کے بعد بات اتنی ہے کچھ دیر کی خاموشی، آگے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زندگی کے معاملے میں اتنا انتظار ضرور کرو، کچھ دیر کی ہی خاموشی رہے گی، پھر انشاءاللہ وہی آب و تھا، وہی چمک دمک جو میرے مصطفیٰ کی ہے۔ اس لیے کہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کو کسی نے گلاب کا تحفہ پیش کیا تھا تو آپ نے کہا تھا یہ وہ گلاب ہے جو صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجھاتا، جس کی رنگت کبھی نہیں ختم ہوتی، جس کی چمک کبھی نہیں ختم ہوتی۔ اور پھر امام اہل سنت نے پھول پر ہی یہ نعت لکھ دی تھی، سرتا بقدم ہے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول،
زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. میرے عزیزوں ہم اس پھول سے محبت کرتے ہیں جس کی خوشبو نہ کبھی کم ہوئی تھی نہ کم ہوگی، اور جس کی چمک و دمک کبھی مانگ نہیں پڑ سکتی. یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے جو ان حالات سے ہم آج مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں قرآن کا وعدہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا شرط یہ ہے تم سب سے زیادہ سربلند رہو گے، تم کامیاب رہو گے، تم اونچائیوں پر ہوگے. شرط یہ ہے کہ غلامی مصطفیٰ میں آقت تو دیکھو کہ محمد سے وفا تمہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو عزتیں تلوے چھاٹنے میں نہیں ہے، عزتیں کسی کے جوتے اٹھانے میں نہیں ہے، عزتیں کسی کی نوکری اور چاکری 40 سال کرنے میں نہیں ہے. ہم ان سیاسی بوڑھوں کو دیکھے ہیں جو 90 سال کی عمر میں سائیڈ لگا دیے گئے ہیں. ان کو آج اخبار کا کوئی تراشا بھی نہیں پوچھتا، ان کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں. وقت کے پی ایم بھی تھے، وقت کے سی ایم بھی تھے، لیکن آج کچرے کے ڈھیر بن گئے. ہاں عزت ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عزت دیکھی ہے تو ایک ہی قدم میں دیکھی ہے. ابو بکر آئے تو صدیق بن کر نکلے، عمر آئے تو فاروق بن کر نکلے، عثمان آئے تو ذوالنورین، اور علی آئے تو شیر خدا بن کر نکلے. عزت صرف اور صرف ان قدموں میں ہے. اسی لیے آپ سے بھی یہی ہے گزارش، عزتیں ادھر ادھر نہ ڈھونڈو. اور یہ موسموں میں جو بدلنے والی باتیں ہیں آج ان کی چمک دمک ہے تو چلو یہاں کچھ مل جائے گا. میں کہتا ہوں یہ ان جانوروں کی مثال ہے جو ہری گھاس دیکھ کر کے منہ ڈال دیتے ہیں. ایمان والے کی یہ مثال نہیں ہو سکتی. ایمان والا فاقہ کرے گا مگر اپنے نبی سے غداری کبھی نہیں کرے گا. اعمال میں بدل تو سکتا ہے لیکن عقیدے میں اپنے نبی کی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. بس میری گفتگو یہاں پر ختم ہو جائے گی. عزتوں کے ساتھ اگر جینا ہے تو مصیبتوں کے لیے تیار رہو. ایسا نہیں کہ حلوہ پراٹھا کھانے کا نام ہی عاشق رسول ہے. تم میدان میں بیٹھ کر نعرے لگا لو یہی عشق رسول ہے. نہیں، اگر محبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہو تو امتحان کے لیے بھی تیار رہو. لاٹھی ڈنڈے ہی نہیں، قید و بند کی صحبتیں بھی آ سکتی ہیں، بلکہ دار پہ چڑھنے کی بھی بات آ سکتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں عشق مصطفیٰ اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے، ارے سرے دار کریں گے. گھٹ گھٹ کر جینے سے مطلب ہی کیا ہے؟ مجھے وہ بات یاد آتی ہے میرے علاقے کے، میں کرناٹک سے بلانگ کرتا ہوں. شیر میسور ٹیپو سلطان شہید نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. لبیک یا